یہ 1994 کا سال تھا۔ میں دفتر میں تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا، حلق سوکھ گیا، ٹانگوں میں لرزہ طاری ہو گیا اور دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ میرے کولیگز مجھے اسپتال لے گئے۔ میرے تمام ٹیسٹ نارمل تھے۔ بلڈ پریشر، نبض، سانس، ہر چیز ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا مجھ پر انزائٹی کا اٹیک ہوا ہے۔ میں اعصاب کو نارمل کرنے والی چند خوراکیں لے لوں تو میں نارمل ہو جاؤں گا۔ مجھے نسخہ لکھ کر دے دیا گیا۔ میں کلینک سے نکلنے لگا تو ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، آپ نے کبھی شوگر ٹیسٹ کرائی؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اس نے چٹ پر ٹیسٹ کا نام لکھا اور مجھے لیبارٹری بھجوا دیا۔ میں بلڈ سیمپل دے کر واپس آ گیا۔ اگلے دن رپورٹ لینے گیا تو ڈاکٹر نے پہلے مجھے پانی پلایا اور پھر انکشاف کیا، آپ شوگر کے مریض ہیں۔ میرا شوگر لیول اس دن 450 تھا۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے دوا لکھ کر دی اور کسی شوگر اسپیشلسٹ سے ملنے کا مشورہ دیا۔ آپ خود اندازہ کیجئے، اگر آپ 22 سال کے نوجوان ہوں، آپ نے ابھی زندگی کا سفر شروع ہی کیا ہو اور آپ کو شوگر جیسا موذی مرض پکڑ لے تو آپ کے کیا احساسات ہوں گے۔ میں بھی اس عمل سے گزرنے لگا۔ حکیم سعید شہید اور ڈاکٹر اشفاق حسین دونوں اس وقت حیات تھے۔ میرے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ حکیم صاحب مہینے میں 1 دن کے لیے راولپنڈی آتے تھے۔ حکیم صاحب تشریف لائے تو میں ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر حکیم صاحب نے قہقہہ لگایا اور فرمایا، مبارک ہو، آپ اب ایک شاندار زندگی گزاریں گے۔ میں نے عرض کیا، حکیم صاحب، یہ دنیا کی نامراد ترین بیماری ہے، میں اس کے ساتھ شاندار زندگی کس طرح گزار سکتا ہوں؟ بیٹا، شوگر بیک وقت ایک مخلص دوست اور ایک جانی دشمن ہے۔ آپ اگر اسے اپنا دوست بنا لیں تو یہ دنیا کی تمام بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرتی ہے اور آپ طویل اور شاندار زندگی گزارتے ہیں، اور اگر بدقسمتی سے اسے اپنا دشمن بنا لیں تو پھر یہ دشمنی نبھانا جانتی ہے، یہ چند برسوں میں قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ بس یہ فیصلہ کر لو، آپ نے ہر حال میں شوگر کو اپنا دوست رکھنا ہے۔ حکیم سعید نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ رہی صحیح کسر ڈاکٹر اشفاق حسین نے پوری کر دی۔ میں نے شروع میں گولی کھانا شروع کی۔ گولی نے چند سال تک میرا ساتھ دیا، لیکن پھر یہ بے اثر ہو گئی۔ ڈاکٹر صداقت نے میری مدد کی۔ انہوں نے مجھے انسولین سے متعارف کرایا۔ میں نے انسولین شروع کر دی۔ میں آج تک انسولین لگا رہا ہوں۔ میں 1-2 ماہ بعد ڈاکٹر جاوید اکرم سے مل لیتا ہوں۔ یہ پروفیسر بھی ہیں اور کمال کے انسان بھی۔ یہ مجھے ہر وزٹ پر فٹ قرار دے دیتے ہیں۔ مجھے شوگر کے مرض کو اپنائے ہوئے 21 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے ان 21 برسوں میں شوگر کے ساتھ کیسے گزارا کیا، یہ دلچسپ کہانی ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی لائف اسٹائل درکار ہوتا ہے۔ میں نے پرانے اور روایتی لائف اسٹائل کو 1994 میں دفن کر دیا اور نیا لائف اسٹائل اپنا لیا۔ یہ نیا لائف اسٹائل 4 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ستون، دوا، انسولین۔ آپ گولی یا انسولین کے بغیر شوگر کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا دوا ہر صورت استعمال کریں۔ دوسرا ستون، کھانا۔ میں نے 21 برس سے مرغن کھانا نہیں کھایا۔ ناشتہ سادہ، لنچ میں فروٹ اور سلاد، ڈنر شام 6:30 بجے، 1 چپاتی کے ساتھ سبزی یا دال، رات کو دودھ کا 1 گلاس۔ میں نے 21 سال سے پائے، ہریسہ اور بازاری پراٹھا نہیں کھایا۔ تیسرا ستون، ورزش۔ میں 21 سال سے ورزش کر رہا ہوں، جم، واک، ہائیکنگ اور مسلز ایکسرسائز۔ اب صبح 6:30 بجے اٹھتا ہوں، 1 دن واک اور 1 دن ورزش کرتا ہوں۔ چوتھا ستون، ذہنی سکون۔ جب تک انسان اندر سے مطمئن اور ٹینشن فری نہ ہو، وہ شوگر سمیت کسی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کاغذ پر اپنی خامیاں اور خوشی دینے والی عادتیں لکھیں۔ ہر سال ایک خامی چھوڑنے کا اور اچھی عادتیں بڑھانے کا وعدہ کیا۔ خوشی دینے والی عادتوں میں سفر، مطالعہ، فلمیں، ذکر الہی اور ویلفیئر کے کام شامل ہیں۔ میں ہرگز آئیڈیل انسان نہیں ہوں، میں بس ایک مطمئن زندگی چاہتا ہوں۔ ایک ایسی زندگی کہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ گناہگار ہے لیکن اچھا ہے۔ میں شوگر کو اپنا دوست اور محسن سمجھتا ہوں۔ اس بیماری نے مجھے ڈسپلن، ٹائم مینجمنٹ اور عاجزی سکھائی۔ میں ہفتے میں 4 کالم لکھتا ہوں، 4 سیاسی پروگرام کرتا ہوں، کاروبار بھی کرتا ہوں، ورزش، مطالعہ، سفر، فیملی اور دوستوں سب کو وقت دیتا ہوں۔ یہ سب اللہ کا کرم اور شوگر کی مہربانی ہے۔ زندگی شاندار گزر رہی ہے۔
बस एक तासुफ है कि पाकिस्तान में लाखों शुगर के मरीज सहूलतों से महरूम हैं। काश हम शुगर पर काबू पा लें, बाकी अल्लाह का करम है। देखा आपने, जावेद चौधरी ने शुगर को लड़कर नहीं हराया। उन्होंने इसे समझा, अपनाया और दुश्मन बनाने की बजाय अपनी ज़िंदगी की गर्लफ्रेंड बना लिया। शुगर कोई सज़ा नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, और जो इंसान इस जिम्मेदारी को संभालना सीख लेता है वो लंबी, बावकार और मुतवाज़न ज़िंदगी जीता है। अगर आप भी वाकई शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सिर्फ दवाई नहीं, इन 4 वेक्टर्स पर काम करना होगा। दुरुस्त लाइफस्टाइल, बाकायदा एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, जहनी सुकून और डिसिप्लिन। जब ये चारों चीज़ें एक साथ दुरुस्त हो जाएं तो बहुत से मरीज आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो मेडिसिन तक भी आ सकते हैं, सही रहनुमाई के साथ। और अगर आप शुगर को कुदरती, महफूज और साइंसी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुगर को दुश्मन ना बनाएं, इसे समझें और अपनी ज़िंदगी वापस हासिल करें। ये हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल टू क्योर सीरीज़ की पहली वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको फ़ायदा हुआ होगा। बराए करम कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो शुगर के मसले से गुजर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। इस सीरीज़ में हम आहिस्ता आहिस्ता महफूज, साइंसी और अमली तरीके से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।